بچہ باپ کو تھپڑ لگا دے کوئی قانون نہیں ہے, ابا تھپڑ لگا دیں جیل. تو کتنے لوگ پریشان ہیں, مجھے کال کرتے ہیں بیگم بگڑ گئی. ایک صاحب کا فون آیا, بتانی نہیں چاہیے ایسی باتیں لیکن کیا کروں یار, اب بات بتاؤں گا تو پتہ چلے گا نا کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیگم کے کسی سے تعلقات ہو گئے, وہیں یورپ میں کسی کنٹری سے. تو میں نے کہا کیس کرو. انہوں نے کہا یہاں کیس ویس نہیں ہوتا. لبرل لوگ ہیں, کیا ہے, ہیومن رائٹس, آزاد ہیں. یہ گھٹیا سوچ نہیں ہے پاکستانیوں کی طرح. تو میں نے کہا تو پھر طلاق دے دو. کہتے ہیں طلاق دوں گا, آدھی جائیداد گئی, اور میری بیٹیاں بھی گئیں, میری بیٹیاں بھی مجھ سے گئیں. کل بیٹیاں بھی یہی کام کریں گی اماں کو دیکھ کے. تو میں نے کہا کہ پھر جو ہے وہ, میں نے کہا پھر صبر کرو. کہنے کیسے صبر کروں, میرے سامنے اسکائپ پہ اس سے بات کر رہی ہے یار. میں نے کہا رکھ کے 2 تھپڑ لگاؤ. کہہ رہے 2 تھپڑ لگائے, رکھ کے ٹیلی فون کرے گی, اور کہاں ہو جاؤں گا میں, جیل میں. میں نے کہا پھر ایسا کرو کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. رو رہا تھا, رو رہا ہے بندہ, کہہ رہے کہ یار پھر میں نے کہا پھر ایسا کرو ساری جائیداد یہاں ٹرانسفر کرو اور نکل لو پتلی گلی سے. کہہ رہے یہاں بھی بینک میں آؤں گا نا تو گورنمنٹ جب فیصلہ کرے گی تو ادھر کے بینکوں سے پیسہ نکال لے گی, قانون ہے. تو میں نے کہا پھر یہاں ٹرانسفر کر کے پیسہ نکال کے کوئی پراپرٹی خرید لو. اس نے کہا یہ بڑا لمبا ہیڈک ہے, لیکن بچیوں کا کیا ہوگا, 3 بچیاں کیسے لے, وہ تو نہیں لا سکتا میں گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر, حکومت پرمیشن نہیں دے گی, میں نہیں لا سکتا, کیا کروں. میں نے کہا پھر ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی, اور انجوائے کرو لائف کو. کیا کرو لائف کو, کیا کرو, انجوائے کرو. کیونکہ آپ کو لبرل بننے کا بہت زیادہ شوق تھا. اب میں نے کہا ایک ہی حل ہے, یا تو آپ بھی لبرل بن, براڈ مائنڈڈ بن جاؤ, غیرت لیس ہو جاؤ, تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم. بولے کوئی بات نہیں, ایکچولی جب ہوتا ہے کوئی مسئلہ. آپ بھی اسکائپ پہ بات کیا کرو کسی خاتون سے. اس نے کہا اس کو تو تکلیف ہوگی نہیں اس کی. یہ اچھا ہے. تو کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ایک نہیں ہے, سینکڑوں ہیں ایسے کیسز. میں نہیں کہہ رہا کہ وہاں سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہے, پھر میرے بیان کو غلط لے کے جائیں گے. اچھی فیملیاں بھی ہیں, ظاہر ہے عورتیں ساری خراب نہیں ہوتی, جیسے کچھ مرد خراب ہوتے ہیں, کچھ عورتیں صحیح ہوتی ہیں, کچھ عورتیں خراب ہوتی ہیں. خواتین کے بھی فون آتے ہیں کہ مردوں کے پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں سے ہمارے یہاں چکر چل رہے ہیں. سب خراب نہیں ہوتے, وہاں جو فیملیاں رہتی ہیں میں آپ کو ان سے بدگمان نہیں کر رہا, بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں, بہت سے تو وہاں جا کے دیندار بنے ہیں, بہت سی خواتین وہاں جا کے پردہ کر رہی ہیں. لیکن میں جو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں, کیا بات چل رہی تھی, یہ آیا یہاں کیسے, میں وہ ایجوکیشن تو تھی, یہ جو, ہاں میں یس کر رہا ہوں کہ کلچر ہی تو ہے جس کو بچانے کے لیے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو یہاں بھی ہو جاتا ہے, یہاں کم ہو رہا ہے, وہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے. بچے قابو میں نہیں ہیں. تو میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں نا کہ ادھر آ جاؤ پاکستان, تو وہ کہتے ہیں یہاں لوڈ شیڈنگ مسائل. میں نے کہا بھائی ایک چیز ہے, یا تو ایمان یا لوڈ شیڈنگ. اگر آپ کی نظر میں ترقی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے تو آپ وہاں رہیں, لیکن پھر تمیز سے لائف کو انجوائے کریں. پھر یہ مولویوں کو فون کر کر کے تنگ نہ کریں, پھر جو ہو رہا ہے اسے کیا کریں, تمیز سے برداشت. مولانا عاشق الہی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. یورپ کا جب ان کا سفر ہوا تو انہوں نے وہاں لوگوں میں بیان کیا. انہوں نے کہا دیکھو تم لوگ ماشاءاللہ ایمان پر ہو, تبھی کسی عالم کا بیان سن رہے آ رہے ہو. تم میں سے زیادہ تر لوگوں کی اولادیں ایمان پر نہیں رہیں گی, بہت سے صحیح بھی رہیں گے, لیکن ان اولادوں کی جو اگلی نسل ہوگی ان کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مومن ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اور وہ تو بہت کئی سال پہلے انہوں نے پیش گوئی کی تھی. جو لوگ ان کے بیان میں موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کی یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے. تو اس لیے میرے بھائی, ایمان غیرت یہ بھی کوئی چیز ہے. ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں. اسلام جب دنیا میں آیا تو ترقی شروع ہی اسی وقت ہوئی ہے, اس سے پہلے تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی کو جانتا ہی نہیں تھا. گوروں نے یہ بات لکھی ہے, یہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ اگر مسلمان سائنٹسٹ نہ ہوتے
تو ہم جس ترقی پر آج ہیں، آج سے جو حاکم ہوتا ہے نا وہ ترقی کرتا ہے، غلام قوم ترقی